السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہم کو، مسلمین، دو مسلمان، کیونکہ دو مانگ رہے تھے نا، اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو۔ ہمیں مسلمان بنا، فرما بردار بنا، اور اس میں دو چیزیں آتی ہیں، اخلاص اور اطاعت۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک اخلاص، سنسیئرٹی، اور دوسری اطاعت، فرما برداری۔ اسی لیے مسلم کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ فرما بردار، جو بات مانے۔ مسلمین لکا، تیرے لیے مخلص ہو جائے، تیری بات مانے، تیری اطاعت کریں۔ ومن، اور سے، ذریتنا، ہماری اولاد میں سے، ڈسینڈنٹس میں سے، امتن، ایک امت، نیشن، مسلمتن، مسلم، یعنی امت محمد مراد ہے، لکا، تیرے لیے، وہ ارنا، اور دکھا ہم کو، ارا یوری، دکھانا رآ سے ہے، دکھا ہم کو، کیا؟ مناسکنا، ہمارے مناسک۔ مناسک کا روٹ ہے نون سین کاف، نسک ینسکو، اس سے منسک اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے۔ عبادت کرنے کے مقامات، عبادت کرنے کی جگہ، کہاں کہاں ہم کو عبادت کرنی ہے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ حج عمرے کی عبادت کی جگہوں کی طرف، کہ وہ جگہ ہم کو دکھا دے۔ اصل میں نسک کا لفظی معنی ہوتا ہے دھونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ دھونا، پاک کرنا۔ تو پھر نسک قربانی کے لیے بھی آتا ہے، قربانی بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو پاک کرتی گناہوں سے۔ تو نسک کا لفظی معنی کیا؟ پاک کرنا، صاف کرنا، اور نسک قربانی، اور منسک عبادت کی جگہ، اور منسک ریچولز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں طریقہ بتا دے کہاں کہاں جانا ہے۔ وتب علینا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، یعنی ہماری توبہ قبول کر لے۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور تواب بھی اسم المبالغہ ہے، فعال کے وزن پر، تاب یتوب، توبہ سے، توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹنا۔ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مسلسل قبول کرنے والا، اور الرحیم، بہت مرسیفل۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا دے اپنے لیے۔ وہ ہے پہلے سے ہی، پھر کیوں مانگ رہے؟ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں۔ کتنی عاجزی اور کتنی ہمبلنس ہے۔ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخرت اور انجام اچھا نہ ہو، کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ کوئی ایک جگہ جامد چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ گیا اور بس آپ بے فکر ہو جائیں کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور آپ نے ایک دفعہ اچھا کام کوئی کر لیا تو اب ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا۔ وہ ہاں ایک دفعہ ہم نے حج کرا تھا، وہ کافی نہیں، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت مسلمۃ لک، ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہر دعا میں اپنی اولاد کو بیچ میں شامل رکھتے ہیں، ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم تھوڑا کیوں مانگے، ہم زیادہ مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری امت مانگ رہے ہیں کہ اللہ آباد کر دے، یا تو ڈھیر لوگ پیدا کر دے اور ایک پوری امت اٹھا دے۔ اچھا، ہمارے ذہن میں نہ تو کوئی وسعت ہے، نہ ہی ہم کوئی زیادہ مانگتے، ہم کو آج اور کل کی بس فکر ہے۔ ہم سوچتے جس طرح ہماری کوششیں چھوٹی ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے پاس بھی پتہ نہیں اتنا ہی ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے، اور خاص طور پر نیکی کے معاملے میں تھوڑا نہیں مانگے، زیادہ مانگے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور کتنے ہمبل ہیں کہ اللہ ہم کو وہ جگہ بتا دے، جو کرنا وہ سب سکھا دے۔ ہمیں علم کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے بلڈرز ہیں اور اب ہمیں مزید کیا چاہیے، نہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پہ مہربان رہ، تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کو اطاعت کی فکر رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ
کہ نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شریک کرنا چاہیے. اکٹھی عبادت اور اکٹھی دعائیں. پہلے تعمیر اکٹھی کی، عبادت اکٹھی کی، اب کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں اکٹھی مانگ رہے ہیں. آؤ مل کے دعا کریں. آپ نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے دعا کی؟ آؤ بچوں مل کے دعا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ نیک ڈسینڈنٹس کی دعا کیا کریں، اور خاص طور پہ اس ملک میں رہتے ہوئے جبکہ اپنے بچوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، وہاں آگے ان کی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی دعائیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا. کہیں پوچھ نہ ہو جائے کہ ہم ان کو یہاں لے کے کیوں پہنچے کہ جہاں ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا. پھر یہ ہے کہ علم کی دعا، ارنا مناسکنا، اللہ مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے راہ دکھا. کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کیسے، تو اس میں جاہل بیٹھ رہنے پر نہیں کنات کرے کہ اچھا پتا ہوتا تو کر لیتے، اب تو پتہ ہی نہیں تو اچھا نہیں پتا. یہاں کیا ارنا مناسکنا شوق ہے ایک، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ عبادت کی جگہ بھی پتہ ہو، عبادت کے اوقات بھی پتہ ہو، عبادت کے طریقے بھی پتہ ہو. کیونکہ محض عبادت کرنا کافی نہیں، کیا کیا ضروری ہے، کیا جاننا؟ جگہ، وقت اور طریقے. اور پھر یہ کہ آپ کتنی نیکیاں کر لیں، توبہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے؟ توبہ. توبہ علینا انک انت التواب الرحیم. اور پھر یہ کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.